ہم ڈرامہ چنوا بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ. اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ زارا جو ہوتی ہے وہ اپنے نانا سے ملنے کے لیے جاتی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں, اگر محبت دل سے ہوتی ہے تو دماغ خراب کیوں ہو جاتا ہے. اس پر جو ہوتے ہیں زارا کے نانو وہ کہتے ہیں کہ محبت بیٹا دل سے ہوتی ہے اور دماغ سے بھی ہوتی ہے. اگر دماغ سے نہ ہو تو انسان جو ہے وہ کبھی بھی پاگل ہو, انسانوں سے انسان کے بارے میں کبھی بھی نہ سوچے. تم مجھے ایک بات بتاؤ, تم خود کو اتنا چینج کیوں کر رہی ہو. اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ نانو چینج کر لینا اچھی بات ہے نا, تو اس لیے میں خود کو چینج کر رہی ہوں. اس پر وہ کہتے ہیں کہ تم مجھ سے سیدھا کیوں نہیں پوچھ رہی کہ سرمد کہاں ہے. اس پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں سرمد سے بات نہیں کرنا چاہتی, ویسے مجھ سے سیدھے میں بات نہیں کرتا. اس پر زارا کے نانو جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم دونوں کے درمیان ہوا گیا ہے, مجھے یہ تو تم لوگ بتاؤ. اس پر جو ہوتے ہیں زارا کے نانو سے پوچھتے تو ضرور ہے, لیکن زارا جو ہوتی ہے وہ ان کو کہتے ہی کچھ نہیں. اتنے میں ہی عادل آ جاتا ہے اس کو پک کرنے کے لیے, تو زارا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم آ گئے. اس پر وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے ماموں نے کال کی تھی تو اسی وجہ سے میں تمہیں لینے کے لیے آ گیا ہوں. اس پر جو ہوتی ہے زارا وہ کہتی ہے کہ ہاں مجھے پاپا نے کال کر کے بتا دی تھی کہ تم لینے کے لیے آ رہے ہو. عادل ابھی گھر میں بیٹھا ہی ہوتا ہے تو اتنے میں سرمد کی کال آ جاتی ہے. جیسے ہی سرمد کی کال آتی ہے تو زارا جو ہوتی ہے وہ اس کی کال ریسیو ہی نہیں کرتی. اس بار جو ہوتا ہے عادل وہ کہتا ہے کہ کال ریسیو اس کی کال کیوں نہیں ریسیو کر لی. اس پر جو ہوتا ہے زارا وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں بعد میں بات کر لوں گی. اس بار عادل جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تم سے ایک بات کہوں, تم کیا سرمد کو بھی میری طرح یوز کر رہی ہوں. اس بار زارا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ غصے سے عادل کی طرف دیکھتی ہے اور کچھ بھی نہیں بولتی. اتنے میں ہی آ جاتی ہے رکشی کی کال. رکشی جیسے اس کو کال کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے آپ کی ضرورت ہے. اس پر عادل جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ابھی آتا ہوں تم سے ملنے کے لیے. اس سے پہلے رکشی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ابدیدہ ہوتی ہیں اور وہ جو ہوتی ہیں وہ اپنے ہسبینڈ منور کا موبائل چیک کر لیتے ہیں. اس میں اسی لڑکی کی وائس ریکارڈ ہوتی ہے تو وہ اپنے اس سے وائس پہ بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کی ساری وائس چیٹ جو ہوتی ہے وہ سن لیتی ہے. اتنے میں ہی منور آ جاتا ہے. منور جیسے ہی آتا ہے تو رکشی جو ہوتی ہے وہ منور کو کہتی ہے کہ تمہارا یہ کام چل رہا ہے, مجھے پتہ چل گیا ہے. اس بار جو ہوتا ہے منور وہ کہتا ہے کہ ہاں تم نے مجھے اپنے پیسے دکھا کے مجھ سے شادی کی تھی, اب شادی کر لی ہے, نہ ہی تمہارے پیسے آ رہے ہیں نہ ہی کچھ ہو رہا ہے, تو اگر تم جانا چاہتی ہو تو تم جا سکتی ہیں, میں تمہیں روکوں گا نہیں. اس بار جو ہوتے ہیں رکشی وہ بہت زیادہ گہری سوچ میں پڑ جاتے ہیں. اتنے میں منور جو ہوتا ہے وہ پیچھے سے چلا جاتا ہے اور رکشی جو ہوتی ہے وہ اس کو بتا رہی ہوتی ہے لیکن وہ اس کی بات ہی نہیں سنتا اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. اس کو کہتی ہے کہ اب میں تمہیں چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہوں, میں بالکل بھی نہیں جا سکتی, اب تم باپ بننے والے ہو اور میں اس بچے کو لے کے جو ہے وہ واپس اپنے گھر نہیں لے کے جا سکتی. اس پر جو ہوتا ہے منور جایا جاتا ہے, وہ پیچھے دیکھتی ہے تو منور ہوتا ہی نہیں. اس پر رکشی جو ہوتے ہیں وہ پہلے ہی وائس جو ہوتی ہے وہ اپنے موبائل میں سیٹ کر لیتے ہیں اور وہ اپنی ساس کو سناتی ہے. اس پر اس کی ساس جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جیسے منور گھر آئے گا میں خود اس سے بات کروں گی. دوسری طرف جیسے عادل و زارا جو ہوتے ہیں وہ رکشی کے گھر جاتا ہے تو رکشی جو ہوتی ہے وہ اپنے بھائی کو سب کچھ بتا دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ منور جو ہے مجھے چیٹ کر رہا ہے, وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ ہے. اس پر وہ کہتی ہے کہ تمہاری ساس کو پتہ ہے. اس پر جو ہوتی ہے رکشی وہ کہتی ہے کہ ہاں ان کو میں نے بتایا ہے لیکن ان کو پہلے اس معاملے میں بالکل میں ہی بتا دی. اتنے میں وہ مٹھائی لے کے آ جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں مٹھائی کہیں عادل تم ماموں بننے والے ہو اور سارا تم جو ہو وہ خالہ بننے والی ہے. اس پر جو ہوتی ہے سارا وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں سارا نہیں میں زارا ہوں. اس پر وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ بچے بھی نا بہت مذاق کرتے ہیں. اس پر جو ہوتے ہیں زارا وہ کہتی ہے کہ رکشی کیا ہو گیا, تم نے ابھی تک اپنی ساس کو بتایا نہیں میرے بارے میں. اس پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں بتایا. اس پر جو ہوتی ہے عادل جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ چلو میں گھر جا کے ماما کو بتاتا ہوں. اس پر وہ کہتی ہے کہ میں ابھی نہیں بتانا چاہتی, مجھے پتہ ہے اس موقع پر لڑکیوں کو جو ہے اپنی والدہ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے لیکن میں نہیں چاہتی کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ کے ان کے پاس گھر واپس آ جاؤں اور ان کی طرح زندگی گزاروں جیسے کہ وہ زندگی گزار رہی ہیں. میں تو لاگ لے کے گھر واپس نہیں آنا چاہتی ہوں, نہ ہی ان لوگوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتی ہوں. دوسری طرف زارا جیسے ہی گھر آتے ہیں تو وہ سرمد کو کال کرتی ہے تو سرمد جو ہوتا ہے وہ کال ریسیو کرتے ہیں. اس کو کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے تمہیں. اس بار وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوگا, تم اتنا ایٹیٹیوڈ کیوں دکھا رہے ہیں. اس بار وہ کہتا ہے کہ تم مجھے بچپن سے ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو, میں نے تو تمہیں کبھی کچھ نہیں کہا. اس بار جو ہوتا ہے زارا وہ کہتی ہے کہ ہو کیا گیا تمہیں. اس پر وہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا مجھے اور تم نے کیا بات کرنی کرو. اس پر وہ کہتی ہے کہ تم میرے دوست ہو. اس پر وہ کہتا ہے کہ ہاں وہ دوست ہو جس کو تم نے ہمیشہ ہی یوز کیا اور اس کو اسی ٹائم ہی عادل کی بات یاد آ جاتی ہے کہ جیسے عادل نے اس کو کہا تھا کہ تم اس کو بھی یوز تو نہیں کر رہی تھی. اتنے میں جو ہوتا ہے زارا وہ کال کٹ کر دیتی ہے تو دوسری طرف سرمد کی والدہ جو ہوتی ہے وہ باتیں سن لیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیا تم مجھ سے بات کر رہے تھے, ایسے کوئی کسی سے بات کرتا ہے تم زارا کو کیا فیل کروا رہے ہیں کہ تم زارا سے شادی نہیں کرنا چاہتے. اس پر وہ کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, میں نے اس کو صرف یہی کہا تم وہاں پہ جا کے جو ہے مجھے بھول گئے, تم اپنے بابا کے قریب ہو گئے لیکن تم نے مجھے اگنور کر دیا ہے. اس میں اس کے جو ہوتے ہیں دادو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ابھی تو تم نے یہ بات ہم لوگوں کو سمجھا دی ہے, تو زارا کو جو سمجھایا نا وہ اب تمہاری خیر نہیں, اب تم مجھے سے پوچھنا ہے. اس بار جو ہوتے ہیں سرمد کی والدہ وہ کہتے ہیں کہ اچھے سے بات کیا کرو. اس پر سرمد جو ہوتا ہے وہ اپنی والدہ کو کہتے ہیں کہ یہ لے موبائل لے لیں اور اب خود ہی اس سے بات کر لیں. اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہاں سے چلی جاتی ہے. دوسری طرف زارا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ابدیدہ ہوتی ہے کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیا کروں. دوسری طرف عادل جو ہوتا ہے وہ اپنے ماموں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اب جو ہوں وہ زارا کے ساتھ شادی تو کر لوں گا لیکن میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا, میں اب الگ رہنا چاہتا ہوں, تو آپ جو ہے وہ مجھے الگ ہی گھر لے کے دے دیں تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا.
اس بار زارا کی والدہ جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہے کہ نہیں بیٹا یہیں پہ رہنا پڑے گا. اس بار جو ہوتا ہے عادل وہ کہتا ہے کہ اب میری اس کے ساتھ شادی تو ہو جائے گی, تو میں نے کرنی بھی شادی اسی کے ساتھ ہے, تو میں جو ہوں وہ الگ ہی رہوں گا, مجھے اس گھر میں نہیں رہنا, اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے جو ہے وہ سارے اخراجات خود اٹھاؤں. اس پر جو ہوتی ہے زارا کے والد جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے. لیکن عادل کی والدہ جو ہوتی ہیں وہ عادل کو کہتی ہے کہ جس طرح سارا نے مجھ سے بدتمیزی کی, میں اس کو جو ہے وہ اپنی بہو بالکل بھی نہیں بناؤں گی, اور تم جو ہو اگر چاہتے ہو اس کے ساتھ شادی کرنا تو جاؤ اپنے ماموں کو جا کے کہو کہ وہ ساری پراپرٹی میرے نام کر دے, سارا بزنس میرے نام کر دے, پھر میں سارا کو جو ہے وہ اپنے گھر کی بہو بنا لوں گی. اس پر عادل جو ہوتا ہے وہ ہنس پڑتا ہے اور ان کو کچھ بھی جواب نہیں دیتا. اس بار عادل کی والدہ جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اگر تم نے یہ سب کچھ نہ کہا اپنے ماموں کو تو پھر دیکھنا پھر جو ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے, میں نہیں ہوں گی. اس بار عادل جو ہوتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے. اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ جنوا پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.